بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے جو آج کی پروسیڈنگز تھیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کی پٹیشن کے اوپر اس کے اوپر پہلے دن کی جو کارروائی ہے وہ اس کی مکمل ہوئی ہے. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر آئین کے خلاف، جمہوریت کے خلاف اور جس طریقے سے یہ تمام پروسیڈنگز ہوئی ہیں کل، اور ڈپٹی اسپیکر نے جس قسم کا کردار ادا کیا ہے اس کا آج پورا پاکستان اس کی مذمت کر رہا ہے. جو اسپیکر کی رولنگ ہے، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قانونی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ بڑے وکلاء جو ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں تمام پاکستان کے جو وکلاء ہیں جو پارٹی افیلیشن نہیں رکھتے، انہوں نے اس رولنگ کو غلط قرار دیا. چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا چودھری اعتزاز احسن صاحب ہوں، عابد زبیری صاحب ہوں، انور منصور صاحب ہوں، خالد جاوید خان صاحب ہوں، تمام لوگوں نے اس جو رولنگ ہے اس اسپیکر کی رولنگ کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے. وفاق میں اس وقت جو صورتحال ہے، 84 سیٹوں لے کے نون لیگ کا وزیر اعظم ہے اور 155 سیٹوں والی تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھی ہے. صوبے میں یہ کر رہے ہیں کہ جو 186 سیٹوں والی پارٹی اور اتحاد ہے اس کو اپوزیشن میں بھیج دیں اور 178-79 والے جو گروپ ہے اس کو اقتدار دے دیا جائے. جمہوریت میں تو ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ آج 178 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کاشف محمود ہیں جو بہاول نگر سے نون لیگ کے ایک ایم پی اے، ان کی بھی آج ڈسکوالیفیکیشن اناؤنس ہو گئی ہے. یہ بھی خیر ایک علیحدہ زیادتی کی بات ہے کہ کل جب 8 مہینے لگے ان کی فیصلہ آتے، لیکن 12 چلیں ان کا ہو گیا. اب اس کے بعد جس طرح سے رات کے 2:45 بجے راجہ صغیر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن سپریم کورٹ کا جو آج کا کیس ہے، میرے خیال میں تو یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. جب شروع سپریم کورٹ ہوئی تھی تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ تھی کہ اس میں کوئی نیا نقطہ تو اس میں درپیش ہے نہیں، اس میں نہ ہی کوئی فیکٹس جو ہیں وہ ڈسپیوٹیڈ ہیں، حقائق جو ہیں اس کے اوپر تو کوئی کسی پارٹی کو ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ 186 ووٹ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ہیں اور 179 یعنی 179 ووٹس جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے ہیں اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زیادہ ووٹیں ان کے پاس ہیں. اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو اس میں ڈسپیوٹ صرف یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے انہوں نے کل جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو اچانک ایک خط جو ہے وہ اپنی جیب سے نکال کے پڑھنا شروع کر دیا چودھری شجاعت صاحب کا. ویسے تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کی مہربانی ہے، وہ اپنے بالوں میں بھی چھپا سکتے تھے جتنے ان کے بڑے بال ہیں. انہوں نے اس میں وہاں سے کوئی جادو کر کے کبوتر نہیں نکال لیا. تو بہرحال انہوں نے وہ کبوتر کے بجائے خط نکال لیا، اور ایسا خط خفیہ تھا جو صرف چودھری شجاعت صاحب کو پتہ ہے. پتہ نہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ. زرداری صاحب جو ہیں وہ تو مشہور ہیں انگوٹھے لگوانے کے، تو پتہ نہیں شجاعت صاحب کو پتہ بھی ہے کہ ان کا خط انگوٹھا لگ کے چلا گیا یا نہیں چلا گیا. لیکن بہرحال ایک ان کو تو ہے اور ایک ڈپٹی اسپیکر کو پتہ ہے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ بات کر کے کنفرم کیا. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو ان کی بات سمجھ آ گئی، ورنہ تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ بات نہیں سمجھ آتی. جو اس وقت سچویشن ہے، سپریم کورٹ نے جو اس وقت جو آرڈر دیا ہے وہ اس لحاظ سے اس کے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے ہاف میں بات کی وہ یہ تھی کہ اس میں کوئی پیچیدگی اتنی نہیں ہے. آپ نے صرف یہ بتانا ہے ڈپٹی اسپیکر نے کہ ہمارے فیصلے کا کون سا وہ پیرا ہے جس کو پڑھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیوں لیگ کے ووٹ ایکسکلوڈ کر دیے جائیں. جو نون لیگ ہے اس کے بعد انہوں نے ایک بدتمیزی کی کیمپین شروع کر دی سپریم کورٹ کے اوپر. آج جو سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس اور ججز کے اوپر جو ٹرینڈ چلائے گئے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور پھر ان کے وکیل بھی اور پھر جس طرح سے پریس کانفرنسز ہوئیں، اور ایک جو پنجاب کا ان کا وزیر ہے اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ چیف جسٹس جو ہے وہ فل کوڈ بنائے.
یعنی اگر سپریم کورٹ کا بینچ بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے اور ان کے پنجاب کے ایک دو وزیروں نے مل کے بنانے ہیں تو پھر اس طرح کر لیں کہ سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، پھر تو یہی کر لیں. اس لیے جو یہ فیصلہ ہے آج حمزہ شہباز کا حلف جو ہے اس کو تو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے جو آج صبح کا ہوا ہے، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اب ایک عبوری وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ ہو گئی ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کا جو حیثیت ہے وہ ایک انٹرم سی ایم کی رکھیں، یہ کیبنٹ وغیرہ جو ہے وہ ان کو آپ نہ دیں، اور نہ ہی یہ ڈپٹی اسپیکر سے یہ الیکشن کرا سکے گا. ہمارے جو تحفظات تھے وہ درست ثابت ہوئے، اور جو ہم نے کہا تھا یہ گند کریں گے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا، کیونکہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے جمہوریت کی، ان کی کوئی جمہوری تاریخ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. اس میں جو آج اب یہ کیس جو ہے وہ منڈے کو چلا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے. پنجاب میں 3 مہینوں سے کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ جو گورننس ہے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن تباہ و برباد ہو گئی ہے. گندم کی آپ پروکیورمنٹ نہیں کر سکے، دسمبر میں آپ کو بہت بڑا فوڈ بحران، آپ کو خوراک کا بحران جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو جنرل ایڈمنسٹریشن ہے، آپ یہاں پہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں شروع کر پائے، اس کی آپ کو ریپرکشنز آئیں گے. ہماری یہاں کی ایڈمنسٹریشن تباہ و برباد ہو گئی ہے. خواہش میری یہ ہے، ایک منٹ، خواہش میری اس میں صرف یہ ہماری صرف اتنی ہے اس میں کہ جلد از جلد جو ہے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آئے، اور فیصلہ تو صرف ظاہر ہے یہی آنا ہے کہ 10 ووٹ قانونی طور پہ ایکسکلوڈ کیے گئے یا غیر قانونی طور پہ ایکسکلوڈ کیے گئے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنا ایک حلف لے اور اپنے اقدامات کو آگے چلے. محمود رشید میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جتنی کسی بھی شخص کے اندر اگر کوئی غیرت، حمیت اور ڈگنیٹی نام کی کوئی چیز ہوتی تو کبھی حمزہ شہباز جو ہے نا یہ حرکتیں نہ کرتا. پہلے ہمارے 25 لوگوں کو لوٹا کیا گیا، ان کے پاس کبھی بھی اکثریت نہیں رہی پنجاب کے اندر. لوٹا کرنے کے بعد دھونس دھاندلی سے زبردستی لوگوں کے ضمیروں کو خرید کر یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا، اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کل جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جگ ہسائی کی ہے انہوں نے، اور اس قدر لالچ اور لسٹ اقتدار سے چمٹے رہنے کی، یہ میرا خیال ہے کہ جو تھوڑا بہت ان کا ایک پولیٹیکل جو سٹینس تھا وہی ملیا میٹ ہو گیا. اور ہر آدمی آج جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ یہ شرم نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار سے چمٹے رہیں. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی میجر فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کل ابھی انتخاب ہو رہا تھا، آپ نے دوپہر 12 بجے آئی جی کو بدل دیا. آئی جی کو بدلنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ چیف سیکرٹری کو بدلنے کا، نہ کوئی میجر ڈیسیژن لینے کا. آپ 2 دن تک ایک کٹ پتلی یا کیئر ٹیکر جو بھی اس کو کہہ لیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی آبزرویشنز آج آئی ہیں، جس طرح فواد صاحب نے بھی کہا، تو اب تو 2-2-4 کی طرح بات ہونی ہے کہ جو 10 ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور حمزہ شہباز جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فارغ ہو جائیں گے. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ کافی ٹائم تھا الیکشن میں جب سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ الیکشن کرائیں 22 جولائی تک، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ پرویز الہی اپنا گھر اس وقت تک درست کر لیتے اور اپنی پارٹی میں چودھری شجاعت کو جو ہے وہ منا لیتے. دیکھیے یہ تو ان کا اپنا ایک چودھری شجاعت صاحب کا فیصلہ ہے، آپ بھی کوشش کر لیں. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خود ایک لائر ہے، ٹی او آرز کیا ہوں گے 1 جولائی تک کے؟ کیا ابھی بھی اس میں کوئی ایمبیگوٹی موجود ہے؟ کیونکہ ہم تمام لائرس کلیئرٹی ہے وہ بولتی رہی کہ 1 جولائی کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے. 1 جولائی کیا وہ جو انہوں نے اسٹیٹس بحال کیا 1 جولائی والا. دوسرا اس کے ساتھ آج صبح کے تمام ٹیلی ویژن چینلز میں چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کوئی سافٹ انٹروین کرنے کا. یہ سافٹ انٹروین ہوگی کیا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز اکتوبر میں ہونے چاہیے، لیکن آپ کو یاد ہو کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا ہماری یہ اسمبلی آپ بحال کر دیں. عمران خان نے جب اسمبلی جو ہے جب یہ رولنگ آئی تھی اس کے فوراً بعد اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کریں. سو انتخابات کی حد تک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور اکتوبر میں ہونے چاہیے.
البتہ یہ ضرور ہے کہ اس مس ایڈونچر نے، جس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پوری طرح شریک ہے، اس مس ایڈونچر نے پاکستان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. آج جو ہماری معیشت کی ایک کمر ٹوٹ گئی ہے، پاکستان 6% پہ گرو کر رہا تھا. ہمارے جو اس وقت 55 لاکھ نوکریاں پاکستان میں ہم نے کریٹ کی 3 سالوں میں. تمام جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، انڈسٹری ہے، گرو کر رہی تھی. ڈالر قابو میں تھا. انہوں نے تو آ کے حشر نشر کر دیا. آپ دیکھیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد بھی تقریباً جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں روزانہ 2-3-4 روپیہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. سو اتنا نقصان جو معیشت کا ہوا ہے، اس کی یہ جو تمام لوگ اس مس ایڈونچر میں شامل تھے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور آج جو پاکستان کی حالت ہے یہ اس مس ایڈونچر کی وجہ سے ہے، جو کہ یہ شریف فیملی، زرداری فیملی اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کیا تھا. اچھا ٹی او آرز، ایک منٹ ٹی او آرز کی بات. ٹی او آرز دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ حمزہ شریف کو آئین کے کسی آرٹیکل کے تحت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے. لیکن محمود رشید صاحب نے جس طرح سے آپ کو بتایا، ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، اس میں اگر کوئی کمی نہیں ہے تو وہ بے حیائی کی کمی نہیں ہے. یعنی اگر وہ شرم ہوتی تھوڑی سی بھی، اس کے بعد آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں، اس کے اوپر کوئی اور بندہ لگا دیں. لیکن مجال ہے کوئی شرم ہو، کوئی غیرت ہو. یہ دوسری دفعہ جو ہے یہ یہاں سے اس طرح چمٹے ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ سے کہ جس طرح سے یہ جو ہے یہ کوئی پہلوٹی کے بچے ہیں اور اتر ہی نہیں رہے. آپ سمپل یہ خود ہی ان کو ہٹ جانا چاہیے، کوئی شرم کرنی چاہیے. لیکن مجھے امید یہی ہے کہ یکم تک جو ہے یہ منڈے تک جو ہے جو سپریم کورٹ کے ابھی تک فیصلہ تو یہی ہونا ہے کہ رولنگ یہ 10 ووٹ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اگر اکتوبر کے اندر آپ الیکشن کا کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، اکتوبر کے اندر آپ الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، الیکشن ہونے چاہیے اکتوبر میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے؟ کیا اگر 2 ماہ کا وقت ہے، اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو پھر یہی الیکشن کمیشن ہوگا کہ آپ اس کو مانیں گے یا نہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، اور پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، حکومت الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے. اس کے بعد سیاسی جماعتیں، جس میں نون شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، باقی جماعتیں شامل ہیں، وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ اپنا فریم ورک طے کریں الیکشنز کا. الیکشن کرائیں، اس کو کوئی مانے ہی نہ، اس کو الیکشن کو تو نہیں آپ نے کرا کے کرنا. ایک پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائیلاگ کی بڑی امپورٹنس ہے، وہ ہونا چاہیے. اور اس کی شرط صرف یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتخابات پہ آمادگی ظاہر کرے. آپ صرف وہ دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس الیکشن کے بغیر پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے استحکام آنے کا. یہ صرف اس لیے نہیں کرا رہے کہ یہ لگ رہا ہے ان کو کہ عمران خان 2/3 میجورٹی جیت جائے گا. صرف اس وجہ سے اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں. اچھا ابھی آپ نے یہی بات کی ہے کہ جو ملک کا معیشت کا برا حال ہو چکا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیسے جمہوری جتنے بھی ایسے ہیں جمہوری سیاسی کارکن جو مختلف جماعتوں میں ہیں، کہ تمام تر اپنے مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی حل کیے جائیں تاکہ نہ ہمیں عدالت اس کے لیے پڑے، نہ اسٹیبلش. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پارلیمنٹ کا نمائندہ ہونا ضروری ہے نا. جب ملک کی سب سے بڑی پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، راجہ ریاض جس پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہے، اس نے مسائل کیا حل کرنے ہیں؟ وہ تو اضافہ ہی کرے گی. بہت شکریہ جی. آپ یہ جمہوریت کو سرگرم ہے اور لگی لپٹی کے بجائے انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، چودھری پرویز لائی کے لیے جو پی ٹی آئی نے اتنی بڑی قربانی دی 10 سیٹوں کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چودھری پرویز لائی کو جو ہے انہیں اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں ضم کر لینا چاہیے اور آگے جب بھی آپ کو ضلع پنجاب کا یہ فیصلہ تو دیکھیں، یہ فیصلہ تو چودھری صاحب نے کرنا ہے. بہرحال ہمارے چودھری صاحب نے، مونس صاحب نے جس طرح پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک مثال ہے. اس پہ ہم ان کے بڑا شکریہ ہیں. فیصلہ جو ہے وہ 10 کو نظر ڈالنے کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے پھر تو غلط ہو، خلاف آئے گا تو پھر آپ کا کیا لائے گا؟ خلاف آئے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے.